جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کا پیغام پہنچایا اللہ کے حکم سے کہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ نے اللہ کے حکم کے بعد اللہ کے دین کی دعوت کا آغاز فرمایا اور اس دعوت میں آپ نے تمام مکہ کے لوگوں کو جمع فرمایا۔ صفا پہاڑی کی بلندی پہ، فاران کی چوٹی پہ، فاران صفا پہاڑی کو کہتے ہیں، جب سارے جمع ہوئے جس میں ابو جہل بھی تھا اور عتبہ بھی تھا اور طیبہ بھی تھا، ابو لہب بھی سارے سردار سے مکہ کے، تو آپ نے ان سے بجائے اس کے کہ اپنی بات پیغام ان کو دے دے، ان سے سوال کیا کہ حل وجدتمونی صادقا کاذبا، میرے چچاؤ، میرے رشتے داروں، میرے دوستوں، میرے بچپن کے ساتھ کھیلے ہوئے نوجوانوں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ سب نے کہا جربنا لگا فرارا ما وجدنا الا صدقا، ہم نے آپ کو بہت آزمایا، کئی مرتبہ کئی مقامات پہ آزمایا، جب بھی پایا آپ کے اندر سچ ہی پایا، کبھی جھوٹ نہیں۔ امیر بھی آپ ہیں، سچے بھی آپ، جب آپ نے یہ بات سے تسلیم کروا لی، اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں اس بات کا اشارہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے، گھاٹی کے پیچھے وہ دشمن ہے، وہ چاقو کا بند ہے، وہ تمہارے پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات پہ اعتماد کر لو گے؟ سب نے کیا کہا؟ بالکل کر دیں گے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ آیا ہے؟ پیغمبر سچے ہوتے ہیں۔ مکہ میں کمال تو یہ ہے کہ جس دھرتی پہ نبوت کا اعلان ہوا وہ اللہ نے پہلے سے جھوٹ کو ختم کیا ہوا، پہلے سے ہی جھوٹ ختم کر ہوا، جھوٹ وہاں عیب تھا کہ روٹین سے بھی لوگ کہتے ہیں ہر روٹین ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا جھوٹ آئی نہیں، عورتیں جھوٹ بھی بولتی تھی، بچے نہیں بولتے تھے، جوان نہیں بولتے تھے، جھوٹ عیب تھا، زنا عیب تھا، زنا بھی عیب تھا۔ جب ابو سفیان کی بیوی نے کلمہ پڑھا تو آپ نے اسے دوہرایا کہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا۔ دیکھا کیا کوئی انسان جھوٹا بھی ہوتا؟ حیران ہو گئی۔ اور یہ بھی وعدہ کرو کہ آج کے بعد زنا نہیں کرو، وہ چپ ہو، جواب نہیں کیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی تھوڑی کے ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا، اس نے کہا منہ نیچے کیوں کر لیا؟ ازواج مصطفیٰ سے زیادہ مقام رکھتی ہے، ہم نے یہ کمزے پڑھ رکھی ہے، جن کی پاک دامنی رب نے بیان کیا کہ بھائی مجھے پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں اتنی نہیں چپ ہو گئی، میں اس بات پہ حیران ہوں
کیا کوئی عورت اپنے خامد کے علاوہ زنا بھی کرتی ہے؟ اس زمانے میں آپ نے خیال آئے، پاکیزہ بدن آیا، پاکیزہ روح آئی، پاکیزہ شان والی پاکیزہ ہستی آئی۔ جس زمانے میں زنا ہے اس کا روح ہے، تصور ہی نہیں۔ سب نے کہا آپ نے مان دیا کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، نہ گردن جھکاؤ، نہ سجدہ کرو، نہ کسی کو بالکل کشا بناؤ۔ فرمایا اللہ بھی ایک ہے، معبود بھی ایک ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ایک مانو کامیاب ہو جاؤ گے، یہاں بھی کامیاب، موت میں کامیاب، قبر میں کامیاب، حشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ اور ابو لہب کھڑا ہوا کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک، کہنے لگا تبت لک یا محمد، گالی دے دی آپ نے جلال کو۔ ان سے بڑا عزت والا کہنا میں کوئی تھا؟ کسی ماں نے کہنا ایسا شخص والا ان کو گالی دے رہا ہے؟ رب الجلال نے فرمایا میرا بابو آپ نے برا بھی نہیں بنانا اور آپ نے ان کی بات کا جواب بھی نہیں دینا۔ آپ صبر کریں، یہ ہے تعلیمات آپ کے بری نے دی۔ آپ نے گالی کا جواب نہیں دینا، آپ نے برا بھی نہیں بنانا، آپ نے برا بھی بنایا ہے اور ہم ان کا جواب بھی خود دیں گے۔ فرمایا یہ امت کا وارث بھی موجود ہے، آمنہ جلال پوری امت کا وارث ہے اور آمنہ جلال کا وارث رب ذوالجلال ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ پوری صورت اتاری ابھی لہب کے حوالے کا دی، جا تو جہنم میں جائے گا اور تیری بیوی بھی ساتھ جہنم میں جائے گی۔ ساری دنیا کے کافروں کے فیصلے قیامت کے دن ہونے ہیں جہنم کے، مرنے کے بعد ہونے ہیں جہنم کے۔ لیکن یہ تو ایسا بدبخت تھا کہ اللہ نے اس کا فیصلہ دنیا میں سنا دیا۔ اس کو جہنم کا دنیا کے اندر ملا اور نبی علیہ السلام کے غلاموں کو اللہ نے جنت کا فیصلہ بھی دنیا میں دے دیا۔ اس کو جہنم کا سنا دیا اور ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ آپ نے فرمایا میرے یہ صحابہ جنت، 10 صحابہ جنت جو کرے بدری کی جنت دی، غلطیاں بھی کریں گے تو اللہ ان کی غلطیاں نیکیاں لکھے گا۔ فرض کیا ان کے بعد ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہو، انسان سے ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہو، ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہو، ایک دوسرے کو مارا ہو، جب آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اللہ ان کو بھی نیکی رکھیں گے تو ان دونوں کی نیکیاں ہی ہیں۔ آپ نے ان جھگڑوں میں نہیں پڑھنا کیونکہ ان کی وہ جھگڑے بھی نیکی کا باعث بنے قیامت میں۔ اور میں آپ کے لال نے پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا میں اللہ کا رسول اور میں نے تمہیں دعوت پہنچا دی ہے۔ کسی نے باتنا شروع کیا، کسی نے دھکے دے
دینا شروع کر دیے، کسی نے ستانا شروع کر دیا، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا کلام پڑھنے والا ہے، کسی نے کوئی بات کی، ابو جہل نے راستے میں کنواں کھدوا دیا، کوئی گندگی ڈالنے والا، کوئی کنویں کھودنے والا، ایک بڑھیا مسلمان اپنے گھر کا جھاڑو دیتی آمنہ کے لال کے اوپر میں واقعی آقا کا صبر کو دیکھے، آپ اپنے کپڑوں کو جھاڑ لیتے اور اپنے گھر جا کے حالی لے کے آتے۔ ایک دن بڑھیا کی آواز بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، آپ نے پوچھا کیا ہوا، خیریت تو ہے، آج اس گھر میں کوئی موجود نہیں، پتہ چلا رحمت والے پیغمبر کو بڑھیا بیمار ہے۔ آپ نے دروازہ کھٹکا دیا، اندر سے بڑھیا نے بڑی کمزور آواز میں پوچھا منتقل کون ہے میرے دروازے پہ آنے والا؟ مجھے تو کسی نے آج تک پوچھا بھی نہیں ہے کون ہے، جب سے بیمار ہوئی کوئی اندر بھی نہیں آیا۔ رحمت والے پیغمبر نے فرمایا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول تیرے دروازے پہ اندر گئے۔ بڑھیا اماں آج میں گزرا، پتہ چلا تو بیمار ہے، مجھے یاد آیا کہ روزانہ استعمال پہ یہ حرکت کرتی تھی اور اس کا دل دیکھو کہ مجھے دعا کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے دعا دی، پڑھنے لگے، بڑھیا نے پیچھے صدا لگائی، کہنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ یقیناً آپ ہی اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے۔ جس نے کنواں کھدوایا اس نے کہہ رکھا تھا کہ میں نے اوپر ایسے کچرا ڈال دیا کہ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ تو صبح دیرے میں آتے ہیں، ہم کی کعبے میں قرآن پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، تو جب وہ دیرے میں کنویں میں پاؤں نکلے گا گرنے آئیں گے، تم نے ایک بھی نہیں چھوڑی، تم نے پتھروں کے بارے کر دینی ہے، وہ زندہ کنویں میں دفن ہو جائیں گے، ختم زندہ۔ یہ تدبیر بنائی، اللہ نے فرمایا تم نے تدبیر بنائی اور ہم نے تقدیر بنائی ہے، دیکھو ہماری تقدیر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ جب آمنہ کے لال اندھیرے میں آئے، آمنہ کے لال جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ملکے دیکھتے تھے، موجود تھا آپ نے ایسے پاؤں اٹھایا، نوریوں کا سردار آگے نورانی پر لے کے چلا ہوا ہے، آگے یہ پاؤں کٹے میں کنویں میں نہ جائے۔ آپ نے دیکھا جبرائیل جب پر آپ مسکرائے، جبرائیل تو میں ہاں نیچے ذرا کنواں کھدا ہوا ہے، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میرے محبوب کو چوٹ نہ لگے۔ آپ تو چلے گئے، پیچھے سے وہ تماشا دیکھنے آیا، کیا بنی اسے خود سمجھ نہیں آیا، خبر میرا کی وقع کی ہے، جو جس کے لیے کنواں کھودے گا خود ہی اس میں گرے گا، خود ہی گر گیا۔ جو لوگ جمع کیے تھے انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے، اس نے کہا چیخ کے میں محمد نہیں ہوں، میں تمہارا سردار۔ نے کہا ہم نہیں جانتے، ہمیں ان کو ملا ہوا ہے، اسی کو ہی مار دیا۔ اتنی تکلیف نہیں آئی، دین ایسے نہیں آیا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی آپ کی بیوی ہے، سب سے پہلے دعوت آپ نے اپنے گھر میں دی اور اپنی بیوی کو دی کہ اگر اس نے میری بات پہ یقین کر لیا تو پھر مزہ آ جائے گا، کیونکہ گھر تو گھر ہوتا ہے۔ اور خدیجہ بھی خدیجہ تھی، انہوں نے کیا نہیں دیکھا، انہوں نے نور دیکھا، تجلیات دیکھی، برکات دیکھی، تجارت کے سفر میں آپ اتنی ڈھیروں مال لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ تو میری بیوی ہے، بیویاں کم ہی قائل ہوتی ہیں اپنے کاموں کی، اولاد اور بیوی اور خادم کتابوں میں لکھا ہے 3 لوگ جو ہوتے ہیں اپنے شیر کے قید نہیں اتار سکتے۔ آپ نے اپنی بیوی کو دعوت دی کہ اللہ نے نبی بنایا، نبوت دی ہے، پہلا دن
وحی ملی پہلے دن ہی دین کی دعوت شروع ہو گئی. آپ نے پہلے دن دعوت دی، پہلے دن سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرط حاصل ہوا. آپ کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا بڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. اب باہر نکلے سیدنا ابوبکر صدیق مل گئے پہلے دن ہی، اگلے دن نہیں آیا. صدیق اکبر مل گیا، آپ نے دعوت دی ابوبکر تو میرے بچپن کا دوست ہے، جوانی بچپن اکٹھے گزارا، ہم اکٹھے گزارا، میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں. چلو میری بات تسلیم کر دو، مجھے اللہ نے نبوت 7 بچے پیدا ہوئے، 7 کے نام محمد رکھے گئے. کیوں رکھے گئے؟ شاید ہمارا بچہ نبی آخر زمان بن جائے. اور 6 بچوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، 6 نے نہیں کیا کیونکہ وہ نبی تھے نہیں. جو ان میں نبی تھا اسی نے دعویٰ کیا، واقعہ کے دعویٰ. نام 7 کے محمد رکھے اسی لیے گئے تھے کہ شاید میرا بچہ نبی آخر زمان بن جائے. تورات میں انجیل میں لکھا ہوا تھا، لیکن ان 6 نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. نبوت کا دعویٰ صرف محبوب خدا نے کیا، آمنہ کے ذرا نے کیا، عبداللہ کے چک نے کیا. فرمایا ابوبکر مجھے اللہ نے دین نبوت دی ہے، تم قبول کرو گے؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے رسول. دوسرے دن حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حضرت ابوبکر نے جب کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگے کہ ہر نبی نے نبوت کے اعلان سے پہلے کچھ معجزات دکھائے ہیں، آپ کو کوئی معجزہ نہیں دکھائے. کلمہ تو میں نے پڑھ لیا. آپ نے فرمایا ابوبکر آپ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا؟ ہاں جی خواب تو دیکھا تھا. آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ نے معجزہ طلب کیا ہے نا. تو سنو، آپ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا؟ ہاں جی دیکھا تھا. پھر وہ خواب آپ نے شام میں جا کے 300 سال کے بڑے بزرگ، بڑی عمر والے عالم کو جا کے سنایا تھا، جو آنکھوں سے معذور تھا، نابینا تھا. ہاں جی وہ بھی سنایا تھا. مجھے آپ کو پتہ چل گیا. اور اس نے میری نبوت کا آپ کو بتایا تھا. ہاں جی وہ بھی اس نے بتایا تھا. کیا خواب دیکھا تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ کعبے کے اوپر نور آیا ہے، اچھے بنی آسمانوں سے آیا ہے. وہ کعبے کے اوپر آیا، کعبے میں گھومنے لگا، مکہ میں گھومنے لگا، وہ مشرق میں جانے لگا، وہ مغرب میں جانے لگا، وہ شمال و جنوب میں جانے لگا. وہ سارا سارا نور سمٹ کے حضرت ابوبکر فرماتی ہے میری ہی گود میں آ گیا. فرمایا میں نے خواب کسی کو نہیں بتایا، خواب بڑا تھا میں سمجھ گیا. قرآن والے لوگ تھے، بچپن کے اللہ نے ان لوگوں کو قرآن نہیں دی، کسی کو نہیں سنایا. جب شام میں تجارت کے لیے گئے، وہاں پوچھا کوئی بڑی عمر کو عالموں نے جو بات کر انہوں نے کہا عالم تو ہے لیکن نابینا ہے. لیکن سنتا تو ہے نا، بولتا ہم بولتا کیا سنتا بھی بس کافی ہے. نابینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میری آنکھیں میں دیکھ لوں گا. جب وہاں پہنچے اور جا کے ان سے ملاقات کی اور ان کو خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کیسے نور ہے جو مشرق مغرب سے گھوم کے میری گود میں آیا، کعبے سے نکلا ہوا تھا. اس بزرگ نے کہا اپنا نام بتاؤ. انہوں نے کہا میرا نام ابی بکر ہے. اچھا باپ کا ابی قحافہ، قوم قریش ہے، کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے. انہوں نے کہا آگے آؤ، میں تعبیر بات کر دوں گا. آگے آؤ، آؤ اپنا سینہ میرے سینے کے ساتھ لگاؤ، سینہ میرے سینے کے ساتھ لگاؤ. سینہ سینے کے ساتھ لگایا. اس نے کہا ابو بکر تجھے مبارک ہو، میں نے آج اپنا سینہ اس سینے کے ساتھ لگا دیا ہے جو سینہ کل جا کے محبوب خدا کے سینے کے ساتھ لگنے والا ہے. نبی آخر زمان آنے والا ہے جو ان کے غلام بننے والا ہے.
یہ خواب دیکھا اس نے بیچارہ اس کے بعد تعبیر بھی نہیں سنائی کی تو فرمایا ابو بکر میرے خواب میں تیرے خواب کی تعبیر بن کے آیا ہوں اللہ نے مجھے نبوت دی ہے مکہ میں اکٹھے ہو گئے کہ محمد تو عبداللہ کا بیٹا وہ یتیم کا بیٹا دیکھو تو صحیح ان کے گھر میں آج بھی دروازہ نہیں ہے دیکھو ان کے سر میں ہاتھ رکھنے والا نہیں وہ کتنے نبی ہو اللہ ایک ہے یہ لات ہے یہ منات ہے یہ عبدہ ہے یہ اول ہے یہ 360 یہ بیکار کے جھوٹے ہیں سچا تو ایک ہے سچا تو ایک ہے اللہ تو جو مشرکین تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کے پاس جاتا اور ان کو کہتے ہیں انصب لنا ربک اپنے رب کا حسب نسب تو ہمیں بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے جن کو لوگ کہتے ہیں ایک ہے ہم تو ذات کی تاریخ بھی بتا سکتے ہیں منات کی بتا سکتے ہیں حبل کی بتا سب کی بتا عزا کی سب کی بتا سکتے ہیں یہ کون سے کس زمانے کے بزرگ تھے اللہ کے نائب تو بھی بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے باوجود کچھ تعارف بتائی لیکن جواب نہیں دیا خاموشہ کے محبوب خدا کے پاس آئے اللہ کے محبوب آپ ہی بتائیں گا آپ ہی بتائیں گا آپ بتائیں کہ رب آپ کا کون ہے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں نا ہم سے سوال کیا گیا ہے ہم نے جواب نہیں دیا ہو سکتا ہے رب کی شان اعلیٰ ہو تو بتا دیں آپ بتائیں محبوب خدا نے جواب نہیں دیا آپ بھی سمجھ گئے کہ میں بھی جواب نہیں دیتا بہتر یہ ہے جس ذات کے بارے میں سوال ہے جواب بھی خود ہی دے دے تو پتا فرمایا میرے مولا آپ کے بارے میں سوال ہوا ہے آپ ہی بتائیں آپ کون ہیں کہاں ہیں کب سے موجود ہے کس نے جنا کس نے پیدا کیا آپ کو اللہ اتنی خوش ہوئے اللہ محبوب کے اداؤں سے بڑے خوش ہوتے تھے تو ہر ادا کا ٹکڑا قرآن میں یہ خوشی کا اظہار ہے نا آپ بیان کرتے ہو رب نے قرآن بنا کے ایسا بیان کیا کہ قیامت تک ہر زمانے کے لوگ اور صفات کو بیان کرتے ہی جائیں گے رب کو پسند آ گئی یہ بات اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ کی ادا میں بڑی پسند آئی ہے کہ آپ یہ سوال ہمارے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرمانے لگے اللہ کو یہ تو بتائیں میری ادا آپ کو زیادہ پسند ہو اور بات جاؤ میرے اللہ نے فرمایا میرا کریم ہم کیا بتائیں ہم تو نبی ان کو بتاتے ہیں جن کی ہر ادائی ہمیں بڑی پسند ہوتی ہے ہر ادائی پسند ہے یہ کیا بات ہے کوئی پسند ہے کوئی نہیں ہے ان سب پسند آتی اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کوئی خاص ادا ہو تو ذرا اشارہ پر کرنے سے خوش ہو جائے گا جیسے ہمیں لوگ میسج کرتے ہیں دعائیں خود لکھ دیتے ہیں اور آپ میں کہہ دیتے ہیں صرف آپ آمین لکھ دیں ہمارا دل خوش ہو جائے پتہ ہے ان کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس بات میں بھی راضی ہیں کہ ہم دعا ہم نے خود لکھ دی ہے آپ نیچے آمین لکھ دیں ہم راضی ہو جائیں گے رب الجلال نے فرمایا میرا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا اللہ کوئی تو بتا دے میری ادا آپ کو بڑی پسند ہو اللہ نے فرمایا میرا کلیم جب تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے نا جوتی حقیق چیز ہے نا جوتی پاؤں کی نہ بھی ہو تو گزارا چل جاتا ہے مولا علی شیر خدا نے کبھی جوتا نہیں تھا پاؤں میں غربت کی جوت ہی نہیں خرید سکے بیچارے شیر خدا ہے اللہ اکبر کبیر ہے جنت کے سرداروں کے جوانوں کے سرداروں کے باپ ہیں خواتین کے سردار کے شوہر ہیں نبی اسلام کے برادر ہیں پہلے مسلمان ہیں فضیلت میں بڑے اعلیٰ ہیں بڑی نسبتیں ان کو فرمایا جب میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے میرے سے سوال کرتا ہے اللہ میں تیرا کریم تیرے سے سوال کرتا ہوں میرا جوتا ایک کاری رام جوتا لے لے اللہ سے جوتا مانگا اللہ جوتا دے اتنی بڑا عالم تیرے گھر میں 10 جوتے 20 جوتے رکھے ہوئے پہننے کا موقع ہی نہیں ملتا یہ غلط ہے سب سے پہلے اپنا جوتا کپڑا اللہ کی راہ میں دو
یہ نیا خریدو، یہ نیا خریدے تو پہلے نکال لو. یہ سنت آمنہ کے لال. میرے والد سے سید کریم اللہ شاہ سے رکھنے یاد ہے، جب کوئی بات آتا تھا کسی کوئی کپڑا میں دیکھتا تھا کرتا اتار کو اس کو پہنا یاد ہے. کرتا لوگ آیا تھا میں نے اس کو پہنا دیا کرتا، کسی کو پکڑی کسی کو رمال ایسے گھر میں آتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غریب تھے، روزانہ دعا مانگتے تھے اللہ مجھے جوتا دے، مجھے جوتا دے. اللہ میں کہاں سے مانگوں جوتا، کس سے جا کے سوال کروں. لوگ کہتے ہوں گے شیخ سعدی اتنی بڑا عالم ہے، لاکھ میں اس کے بہت کے ہیں، آپ اس کو جوتا، اس کے پاس ویسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں پہنتا ہوگا. وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے اور لوگ یوں سمجھتے رہے، وہ اللہ کو بتاتے رہے اللہ تم جانتا ہے جوتا دے، جوتا نہیں ملا. آخر ایک دن دل میں خیال آیا، مولا سے شکوہ کر دیا، اللہ سے شکوہ کر دیا. اللہ میں نے آپ سے حقیر چیز معمولی چیز کا سوال کیا، جوتے کا سوال کیا، کیا میرے مولا آپ کے خزانوں میں جوتا بھی موجود نہیں ہے؟ کیا آپ اس کے لیے وسیلہ نہیں بنا سکتے؟ مجھے جوتا مل جاتا. گلا کر دیا اللہ سے. گلا کیا حجت کو کی جاتا؟ گلا یا تو بات منوائی لگ جاتی ہے اللہ سے. حجت اللہ تعالیٰ حجت کرنے والوں کو ناکام نہیں کرتے، ناامید بھی نہیں کرتے. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے سب سے پہلے لا تقنطوا والوں کو کھڑا کرو جو میرے پر پوری امید رکھتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، جاؤ ہمیں ظلم معاف کر. یہ کبھی شک نہ کرنا بدنی اللہ ہمیں معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، پتہ نہیں کب جا کے معاف کرے گا. نہیں نہیں، اتنی یقین رکھو ادھر روح نکلے گی ادھر رب ہم سے راضی ہوگا. سب سے پہلے یہی لوگ اٹھیں گے جیسے مجھے یقین ہے، آپ یقین رکھا کرو. یہ لوگوں کا گمان ہوتا ہے چلو بھائی کبھی تو اللہ جنت میں لے جائے گا. کیوں بھائی؟ ہم ایک دن کا انتظار نہیں کریں گے جنت کا. میں نے اللہ سے دعا مانگ رکھی ہے، اللہ میں قابل بنا، ہم سے وہی اعمال کروا جس سے تو راضی ہو جائے، ادھر ہماری روح نکلے ادھر تیرا دیدار ہو جائے. مقام اعراف میں نہیں رکیں گے، سیدھے جنت جانا چاہتے ہیں. اور جس دن یہ میں نے رو کے اللہ سے جمعہ کا دن داؤد شریف میں نے پہلے دن سے دعا مانگی اور اسی دن ہی اللہ نے مجھے رات کو جنت دکھا دی. اسی رات ہی میں نے دیکھا کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اڑتا ہوا پہنچا ہوں. سیدھا جوتا اتارا ہے، دروازہ آتی ہے، میں اندر داخل ہو گیا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے اندر. باہر لڑکے جس سے بات کرنے والے تھے شاید سلمان ہو گئے جنت کے، اور اندر کچھ بھی نہیں ہے. میں اکیلا گیا، نہ کوئی بستر میں کچھ، بلکہ یہ صفحے بھی تھی پڑی تھی صفحے. میں نے جا کے نیت مانی کہ اللہ 2 رکعت پڑھ لوں، شکر ہے کہ میں جنت میں آ گیا. میں نے 2 رکعت پڑھی، شکر ادا کیا اور خوش ہوا. میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہیں، پھر کوئی جنت میں مجھے آ کے ملے اور ہنس کے کہتے ہیں آ گیا ہے. میں نے کہا کہ آ گیا. اچھا ہو. پھر میری باتوں پکڑی اور مجھے وہاں چھوڑا ہے جہاں میں نے گاڑی کھڑی تھی اور میں ابھی رک جاؤ. مقصد ہے کہ ابھی مجھے دنیا میں رہنا تھا، اگر مجھے ادھر بٹھا لیتے تو مجھے جانا ہی تھا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جنت میں ضرور جائیں گے. آمین. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے جوتا چاہیے، جوتے کا سوال ہے. جوتا نہیں ملا، اللہ سے شکوہ کر دیا اللہ میں نے تیرے سے جوتا ہی تو مانگا تھا، تو نے سبب کیوں نہیں بنایا. راستے میں جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بندہ جا رہا ہے، اس بندے بیچارے کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں. جوتا تو دور کی بات، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں. وہ بیچارہ کہیں چلتا ہے کہیں چلتا ہے، خیر ہی نہیں چلتا. شیخ سعدی رحمت اللہ نے سجدے میں گر گئے. اللہ سے محبت کرنے والے اور ہر طریقے سے اٹھاتے کہا ہے جب اٹھا کے نکاح کہتے ابھی تو لو لگی ہے. ہم جب قبر سے اٹھیں گے فرشتے کہیں گے اٹھو اٹھو اٹھو، ہم کہیں گے نہیں نہیں بھاگو ہمیں نہیں اٹھنا. تو کیا ہے ابھی تو نیند کا مزہ ہی آیا تھا. پھر وہ کہیں گے یہاں مزہ لو گئی ہے، رب کے دیدار کا مزہ لینا ہے. نہیں نہیں پھر ہمیں جانے اپنے رب کا دیدار ہی کرنا ہے، ہمیں نیند کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل مزہ تو رب کے دیدار کا ہے نا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ بندے کے پاؤں ہی موجود نہیں ہے، کبھی گرتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے کبھی لیٹ جاتا ہے. وہی سجدے میں گر گیا. میں ساتھی اور کبھی زندگی میں تیرے سے جوتے کا سوال نہیں کروں گا. شکر ہے تم نے مجھے
پاؤں تو دے رکھے ہیں نا، میں چل تو سکتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی تھا چلنے میں۔ آپ کا کردار نے رب ذوالجلال سے فرمایا یا اللہ آپ ہی بتا دیں آپ کون ہیں، کہاں ہے، کیسے ہیں۔ اللہ بڑے خوش ہوئے، اللہ نے خود جواب دیا، اللہ نے خود جواب دیا، تعارف خود کروایا رب ذوالجلال نے، مدح ہے تعارف نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ جب یہ صورت آئی نا جبرائیل، یہ صورت جبرائیل کو اللہ نے پورا قرآن اکٹھا دے دیا، جبرائیل کو تھوڑا تھوڑا نہیں دیا۔ یہ قرآن پہلے سے آج کے بنی کے نیچے موجود تھا، ایک مقام میں وہاں موجود تھا، اللہ نے وہیں سے اٹھا کے جبرائیل کے حوالے کر دیا، کیونکہ جبرائیل امین کہلائے، یہ جس میں قیادت نہیں کریں گے، امین ہے، فرشتے ویسے ہی امین ہوتے ہیں، یہ ان کے سردار تھے۔ فرمایا تو فرشتوں کا سردار ہے، آگے میرا محبوب تمام انبیاء کا، میری مخلوقات میں سب کا سردار ہے، اور جو میرا کلام ہے سارے کلاموں کا سردار ہے، یہ لے جاؤ۔ یا اللہ سارا دیا؟ فرمایا نہیں، اکٹھے نہیں دینا۔ فرمایا کیسے دینا ہے؟ فرمایا میرا محبوب جبل طور پہ جائے، قرآن جبل طور پہ لے جانا، میرا محبوب غار حرا میں بیٹھے، قرآن میرا کلام غار حرا میں لے جانا، میرا محبوب غار ارقم میں جائے، میرا کلام پیچھے غار ارقم میں لے جانا، کعبے میں جائے، قرآن کعبے میں لے جانا، میرا محبوب امامت کے خیمے میں جائے، قرآن امامت کے خیمے میں لے جانا، میرا محبوب غار ثور میں جائے، قرآن غار ثور میں لے جانا، میرا محبوب طائف میں جائے، قرآن طائف میں لے جانا، میرا محبوب مدینے جائے، قرآن مدینے لے جانا۔ فرمایا میرا محبوب بستر پہ جائے، قرآن بستر پہ لے جانا، میرا محبوب گھر میں جائے، قرآن گھر میں لے جانا، میرا محبوب اونٹ پہ بیٹھے، قرآن اونٹ پہ لے جانا، جہاں جائے قرآن پیچھے پیچھے، بدر میں جائے بدر میں لے جانا، احد میں جائے احد میں لے جانا، حنین میں جائے حنین میں لے جانا، خندق میں جائے خندق میں لے جانا، تبوک میں جائے تبوک میں لے جانا، خیبر میں جائے خیبر میں، حدیبیہ میں جائے حدیبیہ میں، جہاں جہاں میرا محبوب چلتا جائے، پیچھے پیچھے جبرائیل رسول ہی چلتے جانا، اور میرا کلام بھی پہنچا کے جانا۔ فرمایا جبرائیل آج ہم جو کلام کا حصہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب پہنچا دیں، سبزی تو پہلے نہیں کیوں تھی، یہ اب دے دیں۔ یا اللہ جیسے پہلے دیا سمجھ نہیں، یہ جو اب ہم دے دیں گے نا، سورہ اخلاص بظاہر چھوٹی، اجر میں بڑی ہے، وزن میں بڑی ہے، کمال میں بڑی ہے، صفات میں بڑی ہے، فوائد میں بڑی ہے، تاثیر میں بڑی ہے۔ آپ اس کے ساتھ 70,000 نورانی فرشتہ دائیں بائیں ساتھ لے کے جاؤ، یہ چھوڑ کے آؤ۔ تقریب ہے جیسے حضرت اسود کو کعبے کی تعمیر کے بعد جب لگانا تھا کونے میں، تو ایک بندہ بھی رکھ سکتا تھا، فرمایا نہیں، چادر بنائی گئی، آپ کا مشورہ تھا، خراب ہو گیا، سب کہتے تھے ہم لگائیں گے، ہمارا قبیلہ بڑا، آپ نے مسئلہ حل کیا، جھگڑو نہیں، حضرت اسود کو ایک چادر میں رکھو، اور چادر کو چاروں طرف سے سارے قبائل کو لوگ پکڑ لو اور لے جاؤ، اور جا کے قریب آپ نے اٹھا کے ان کے ساتھ بتا دیا، میں سارے کافی جبرائیل لے جاؤ میرا کلام، سورہ اخلاص لے جاؤ، 70,000 فرشتہ دائیں بائیں ساتھ لے کے جاؤ۔ جب آگے تو فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، میرے اللہ نے اپنا نام سے شروع کیا تھا، سب سے پہلے اس کا نام، وہ اور اس کا نام، اللہ اور اللہ کا نام سبھی، باقی سب بعد میں، هو الاول هو الآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی اللہ ہے، وہی صفات کا مجموعہ ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اتنی پیارا نام تو میرے اللہ کا، میٹھا نام میرے اللہ کا، بڑا ہی خوبصورت
عبادت نام میرے اللہ کا مانا تو کوئی موجود نہیں، البتہ مفہوم موجود ہے۔ اس سے مراد وہ ہستی ہے جس کو ہم پروردگار کہتے ہیں، جس کو ہم رب ذوالجلال کہتے ہیں، یا رب العالمین کہتے ہیں، الرحمن کہتے ہیں، الرحیم کہتے ہیں، ستار العیوب کہتے ہیں، یا غفار الذنوب کہتے ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ میٹھا اللہ ہے، وہ پیارا اللہ ہے، وہ بڑا ہی حسین اللہ ہے، وہ بڑا ہی جمیل اللہ ہے، وہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، وہ مالک اللہ ہے، وہ خالق اللہ ہے، وہ رازق اللہ ہے، وہ دیکھنے والا اللہ ہے، وہ نہ سونے والا اللہ ہے، ہمیشہ جاگنے والا اللہ ہے، ہر وقت موجود اللہ ہے، سامنے بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے، اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے، من میں بھی اللہ ہے، سوچ میں بھی اللہ ہے، دماغ میں بھی اللہ ہے، زبان میں بھی اللہ ہے، کتابوں میں اللہ ہے، قرآن میں اللہ ہے، کلمے میں اللہ ہے، اذان میں اللہ ہے، دعا میں اللہ ہے، کعبے میں اللہ ہے، مدینے میں اللہ ہے، زمین کے اوپر اللہ ہے، زمین کے نیچے بھی تصور کرو تو اللہ ہے، آسمانوں میں اللہ ہے، عرش بری میں اللہ ہے، ہر ٹوٹے دل میں اللہ ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ میرا باپ آپ ان سے بات کریں، ہم نہیں کرتے۔ ان کی اوقات کیا ہے؟ باقی اوقات تو کوئی نہیں ہے۔ چونٹی کی اوقات ہے کہ ہاتھی کا مقابلہ کرے، انسان اور چونٹی اور ہاتھی کا بھی مقابلہ نہیں ہے رب اور مخلوق کا۔ رب کیا ہے اور چاہے کہ جب اور دکتا دکتن واحدہ، ایک جھٹکا دیں گے نہ زمین نہ لگائے گی، نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ ستارے، سب کچھ بلیا ایک ہو جائے گا۔ فرمایا قل هو اللہ احد، ان کو بتا دو کہ ایک ہے، احد ایک کو کہتے ہیں۔ کسی احد کا ذرا جھگڑا ہوا، ہمارے والد سے رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاندار آیا، کہنے کا نہیں یہ مسئلہ تو بتائیں کہ یہ جھگڑے کب شروع ہوئے؟ مسلمانوں میں۔ انہیں کہا نہیں مسلمانوں میں نہیں، جھگڑے شروع ہوئے ہیں یہ انسانوں میں ہوئے ہیں، اور ہم نے نہیں کرائے، یہ رب نے خود کروائے ہیں، اور رب کے قرآن میں جھگڑا ڈلوائے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ عجیب بات کر رہے ہیں، اللہ والوں کی فراست کی باتیں ہوتی ہیں، جن اللہ نے جھگڑا ڈلوایا اور قرآن نے قرآن نے ڈلوایا، کیسے؟ میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سید کریم اللہ ان کی قبر میں کروڑوں رحمتیں فرشتہ، ان کے فیضان کو رہتی دنیا تک جا، کبھی بے نماز کے ہاتھ نہیں کھایا، کبھی ساری زندگی نہیں کھایا۔ فرمایا کہ مکہ کے لوگ آپ کو پتا ہے کہ بڑے شیر و شکر رہ رہے تھے، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، بالکل خوش رہ رہے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ سارے مشرک تھے، شرک کر رہے تھے، یہ میرا خدا، یہ میرا خدا، کہتے ٹھیک ہے، یہ ہو ہم قریشی کا خدا ہے، سب راضی تھے، جھگڑا تھا ہی نہیں۔ جھگڑا کیسے ہوا؟ اللہ نے محبوب بھیج دیا۔ جھگڑا کیسے ہوا؟ اللہ نے قرآن اتار دیا۔ جھگڑا کیسے ہوا؟ اللہ نے سورہ اخلاص نازل کر دی، قل هو اللہ احد۔ جھگڑا کیسے ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ تو اللہ نے ڈلوایا جھگڑا، حق و باطل کا فیصلہ ہونا تھا، حق الگ ہو گیا، باطل الگ ہو گیا، نفی ہوگی باطل کی۔ فرمایا قرآن نے جھگڑا ڈلوایا، جب سورت آئی قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کسی بات پہ تو حضرت بلال کو پتھر مارے جا رہے تھے، کسی بات پہ ان کے سینے پہ بڑے بڑے پتھر رکھے گئے تھے حضرت بلال کے سینے پہ، اور حضرت بلال کی جیسے لگائی گئی اور گرم انگاروں پہ لٹا دیا گیا، کعبے کے دروازے پہ آ گئے کہ بلال تو ہمارے اندر والے خدا پر ایمان نہیں تھا، تجھے باہر نکل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن بلال کا ایمان اتنی پختہ ہو گیا، اس کی زبان سے کہ لفظ احد، اللہ کو شاید یہ بھی پسند آیا ہو، احد اللہ اور لفظ استعمال کرتے تھے، قل هو اللہ واحد، لیکن اب بلال جو احد احد کہہ رہا تھا، اللہ نے بھی کہہ دیا ہوگا قل هو اللہ،
احد، یا بلال کے دل میں اللہ نے انتظار کر دیا ہوگا کہ ہم بھی اپنا تعارف عہد سے کروائیں گے، تو بھی اپنی زبان سے عہد یاد کرتے رہے. حضرت بلال بھی عہد یاد کر رہے ہیں. فرمایا اللہ احد، اللہ ایک ہے. واحد ایک کو کہتے ہیں، عہد اکیلے کو کہتے ہیں. یعنی ایک بھی ہے، اکیلا بھی ہے، بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے. لیس کمثلہ شیء، روئے زمین پہ گھوم لے، اللہ کی مثال کوئی نہیں دے سکے گا. حضرت علی کرم اللہ علیہ کے بعد ایک بندہ آیا کہ یہ لگا کافر ہے، علی مجھے اپنا رب دلوا دو، دکھا دو، میں کلمہ پڑھ لوں گا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ، بازو پکڑی، باہر لے گئے. فرمایا سورج کو دیکھو. تھوڑی دیر سورج کو دیکھا، کہنے لگا میں نہیں دیکھ سکوں گا، اندھا ہو جاؤں گا، بینائی چلی جائے گی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا دفع ہو جا، تو ابھی میرے رب کے بنائے سورج کو نہیں دیکھ سکتا، تو میرے اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو تو پہلے دیکھو، پھر اللہ کو دیکھ لیں گے. اللہ اپنے آپ، یہ معتزلہ شروع سے کہتے ہیں رویت کے خلاف ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. کہتے ہیں غلط ہے، اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. جو چیز ممکن آ جائے وہ اللہ وہ نہیں ہو سکتی، وہ خدا نہیں ہو سکتا. یعنی دیدار محدود چیز ہے، رب اللہ محدود ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں دیدار نہ دنیا میں ہوگا، نہ آخرت میں ہوگا، نہ جنت میں ہوگا. وہ دیدار کے منکر ہیں. لیکن آمنہ کے لال نے فرمایا میں رب کا دیدار کر رہا ہوں. ہم معتزلہ کی بات ان کے منہ میں مار دیتے ہیں. تم کہتے ہو گیا نہیں، آمنہ کے لال کہتے میں دیکھ آیا ہو. اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے 99 مرتبہ اللہ کا دیدار سجدے میں کر لیا ہے. ہمیں کئی بزرگوں نے لکھ کے دیا، ہم نے دیدار ہم کا یوں کر لیا ہے. تمہیں پھر کہتے ہو کہ دیکھ لینا تو ایک حد ہوتی ہے نا، کہ دیکھ لیا مطلب ایک حد پوری ہو گئی. اللہ تو اللہ محدود تھا، اس لیے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. تو میرے دل میں جو جواب ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے کہا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا مرنے کے بعد جب ہم زندہ ہوں گے پھر موت آئے گی؟ بتاؤ تو مرے گا؟ موت ایک دفعہ نہیں ہے نا، کہتے 2 دفعہ نہیں آئے گی. جب دوبارہ زندہ ہوں گے پھر موت نہیں آئے گی. موت کو اللہ ذبح کر دیں گے. جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک ٹکڑے کی شکل میں موت لائی جائے گی. جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں. موت گئی، وہ لوگ مرنا چاہیں گے، وہ کہیں گے موت تو ختم ہو گئی، اب تم مر نہیں سکتے، تم جنتی جنت میں رہو، جہنمی جہنم میں رہو. تو وہ جو اگلا جہان ہے وہ اللہ محدود ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے جہاں دیدار ہونا ہے اس کی منازل کو اللہ نے اللہ محدود بنا دی ہے. جہاں نہیں ہونا یہ محدود ہے. سورج کی روشنائی محدود ہے. اس وقت پوری دنیا میں سورج نہیں ہے، کہیں رات ہے کہیں دن ہے، کہیں روشنی زیادہ ہے کہیں روشنی کم ہے. رات محدود ہے، سردی محدود ہے، گرمی محدود ہے، حیات محدود ہے، پانی کا ذخیرہ محدود ہے، ہجوم موجود ہے، پہاڑوں کا ہجوم محدود ہے، زمین کا پھیلاؤ محدود ہے. وہ کونا ہے مشرق، وہ کونا ہے مغرب، وہ ہے شمال، وہ ہے جنوب. یہ محدود ہے. یہ مسجد محدود ہے، 4 کونے 4 دیواریں. میرا گھر محدود ہے. خانقاہ مسکین پور محدود ہے. میرا علاقہ محدود ہے. میرا وطن پاکستان محدود ہے. مکہ مکرمہ حدود ہے. یہ حدود حرم ختم، اس کے آگے حدود حرم نہیں ہے، اس لیے یہ محدود ہے. مدینہ محدود ہے، اس کے آگے مدینہ نہیں ہے. یہ مسجد نبوی محدود ہے. اور میں ہر چیز کی حد ہے. عمر کی حد ہے، نظر کی حد ہے، عقل کی حد ہے، شعور کی حد ہے، تحریر کی حد ہے، تقریر کی حد ہے، حسن کی حد ہے، جوانی کی حد ہے، دولت کی حد ہے، اختیارات کی حد ہے. لیکن جب مر کے اٹھیں گے ہر چیز لامحدود ہو. فرمایا جب اللہ زندگی دے گا اللہ محدود دے گا، اٹھیں گے حساب ہو جائے گا ختم. جنتی جنت میں جب جنت ملے گی اللہ چھین لے گا؟ نہیں، واپس نہیں کرے گا. اللہ کہے گا نہیں تیری جنت میں اس کو دے رہا ہوں. نہیں ہو سکتا. تو طاقتور آ جائے
طاقتور آ جائے آگے میری جنت پہ قبضہ کرنے لگ جائے، نہیں ہو سکے گا کہ تو اپنی جنت مجھے دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دو حوریں مجھے دے دے، تیری حور خوبصورت ہے، مجھے دے دے، میری تو لے دے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ ہر بندے کی حور ایک جیسی، لباس ایک جیسا، جنت ایک جیسی، محل ایک جیسے، آرائش ایک جیسی، آرام ایک جیسا، سکون ایک جیسا، نعمت ہر چیز برابر ہوگی، تو کون کسی کی چیز پہ قبضہ کرے گا؟ کوئی قبضہ نہیں ہوگا، اپنے اپنی جگہ پہ آپ کو قابل رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنت لامحدود ہوگی، جنت میں حسن ملے گا لامحدود، پیار ملے گی لامحدود، اور اس کے بعد بھوک ختم ہوگی لامحدود، حسن ملے گا لامحدود، شباب ملے گا لامحدود، نعمتیں ملیں گی لامحدود، آخر میں رب کا کلام ہوگا لامحدود۔ اللہ جنت میں آئیں گے، دیدار کروائیں گے، فرمایا پہلے تمہاری نظر کو، صرف نظر کو میں نے جواب دیا، میں نے کہا اللہ تمہاری نظر کو، میری نظر کو لامحدود کر دیں گے، اس کے بعد اپنا جلوہ کھول دیں گے، دیدار کروا دیں گے۔ ادھر نظر لامحدود ہوگی، ادھر دیدار لامحدود ہوگی انشاءاللہ۔ آمین کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کا دیدار نہیں کرنا چاہتے، جن کا یہ گمان نہیں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ میرا دیدار نہیں کر سکیں گے، مجھے اپنے تو جلال کی قسم ہے یہ میرا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ دیدار وہ کرے گا جو میرے دیدار کا طالب بنے گا۔ ہم اللہ کے دیدار کے طالب بنو گے یا نہیں بنو گے؟ فرمایا ان کو بتاؤ، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، میں اللہ اکیلا ہوں، ایک واحد اور اکیلا، دو لفظ ہے، یاد رکھنا۔ اکیلے کی خاصیات اور ہیں اور ایک کی اور ہے، ایک کی اور ہے، اکیلے کی اور ہے، دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا۔ اکیلے میں بھی وہ یکتا ہے اور ایک ہونے میں بھی وہی یکتا ہے۔ جیسے کہ بادشاہ نے کہا کہ اب مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو بتاؤ ایک کے دل نے کیا تھا؟ اور بادشاہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پیارا جواب دیا۔ 7 سال وقت تھی، بادشاہ کے آگے گئے، میں جواب دوں گا، بچی بچہ کیسے جواب دے گا؟ کوئی نہیں، کوئی بیٹھ جاؤ، ایک گو دیکھو پابندی بڑی لگی نا، چلو باروں کٹ کرو، باروں گئی بات، چلو یہ چلے قوم پرانی ہے، بتی رہے اگر کوئی بھی رحمت اللہ علیہ زمانے یاد پرانا نا اپنوں کے خدا یاد نہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے الحمدللہ بتانا تو نہیں چاہیے تھا، سینکڑوں کی تعداد میں غیر مسلم جنات آئے ہوتے کلمہ پڑھنے کے لیے، سینکڑوں کی تعداد بتانا نہیں چاہیے۔ کیسی مخلوق پھرتی رہتی ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں بے ایمان کا ہے، ہر طرح کی مخلوق یہاں آتی جاتی رہتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دینے کے لیے فیصلہ فرمایا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تجھے گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا آتی ہے، کرو گنتی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، نے کہا واپس لاؤ، نے کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ امام صاحب نے کہا پیچھے بھی چلو، تو اس نے کہا پیچھے تو نہیں ہے، ایک سے آگے کی پیچھے ہوتی ہے، پیچھے تو ہوتی نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا میرے سے سوال کا یہی جواب ہے کہ ایک سے آگے تک کچھ شروع ہوتا ہے، کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک گنتی ہے نا، ایک آگے ہوگا، پیچھے نہیں ہے۔ اللہ نے آگے بنائی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا آگے میری مخلوق ہے، ایک میں ہوں، نہ پیچھے کچھ ہے نہ آگے، وہی بچے گا جب اللہ فرمائیں گے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام لمن الملک اليوم۔ اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، یہ سب اس کے اکیلے ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ نے مہربانی کر دی، اللہ کریم نہ بتا دیا، اس پہ بھی راضی تھے، اللہ نہ بتا دیا، ویسے بھی راضی تھے، اتنی مختصر اللہ کے لفظ میں ہوں ہم مانتے تھے، اللہ نے پورا تعارف کروا دیا۔ فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ نے اپنا پورا
شہادت کروا دیا. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی محبت نصیب فرمائے, اپنے عشق حقیقی نصیب فرمائے, اپنی معرفت نصیب فرمائے. میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں گے. جو حضرات تمہارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید فرما لیں, جو بیعت ہونا چاہیں وہ نیت فرما لیں. بڑی دور دور سے لوگ آئے ہیں, بیعت ہیں بھی اور بیعت ہونا بھی چاہتے ہیں, تو سارے اجتماعی کلمات پڑھ لیں. اجتماعی عمل کا ویسے ہی بڑا ثواب ہوتا ہے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ تعالی ربی من كل ذنب وأتوب إليه. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے, کفر سے, بدعت سے, چوری سے, جھوٹ سے, زنا سے, غیبت سے, ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ, اللہ پاک نے قبول و مقبول فرما لی ہے اور ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے, اور اللہ نے ان خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. فجر کی نماز کے بعد روشنی کی تصویر, ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف, عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف, مغرب کی نماز کے بعد اللہ اکبر ذکر الہی, عشاء کی نماز کے بعد استغفار. 5 گانا نمازوں کے ساتھ یہ تسبیحات پڑھیں اور تقویٰ اختیار کریں. تقویٰ بنیادی چیز تقویٰ ہے مسلمان کے لیے, اہل ایمان کے لیے, صوفیاء کے لیے, طالبان طریقت کے لیے. تقویٰ نہایت اہم ہتھیار ہے اور انسان کا زیور ہے کہ کیا کرنا ہے, سچ بولنا, کبھی جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ ہے تو کی کوئی زندگی نہیں ہے. کہتے ہیں جھوٹ ہمیشہ انسان کو شرمندہ کرتا ہے اور رسوا کرتا ہے. جھوٹ انسان کو ہمیشہ اگر جھوٹ بولنے میں بظاہر تمہیں فائدہ محسوس ہو رہا ہو تو جھوٹ بول دو, فائدہ ہو جائے گا. پھر بھی جھوٹ نہ بولنا, وگرنہ اتنی بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا خسارے کا آپ کو تصور ہی نہیں ہے. بھلے آپ کو آدمی پیدا کیوں نہ ہو جائے, اس کے بعد انجام بڑا بھیانک ہے. اور سچ بولنے میں چاہے تمہیں سامنے خسارہ نہیں موت کا پھٹا نظر آ رہا ہو, پھر بھی سچ بولو, اللہ تمہیں جہاں بھی کامیاب کرے گا وہاں بھی کامیاب کرے گا. مومن کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے, مومن کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا, اور کبھی حرام نہیں کھانا. اپنے حلال سچ کے مقام سچ بولنا ہے, حلال کھانا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس مہینے کے اندر ہمارے بہت سے پروگرام ہیں, پورے پاکستان کے اندر جال بچھا ہوا ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک پورے پروگراموں کے شرکت کی توفیق دے اور ان کو قبول بھی فرمائے, اللہ ان کو آسان بھی فرمائے, اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے. اور دوسرا ہمارا جنگ کے اندر سالانہ اجتماع ہے, ہماری خانقاہ ہے مرکزی, اور وہ انشاءاللہ 31 جو ہے اکتوبر اسی مہینے کے آخر میں جا کے جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن پروگرام ہوگا. آپ سب حضرات کو, کیونکہ میرے کہا کے پروگرام ہی ہے اور میں نے آپ کو دعوت پہنچا دی ہے, آپ سب ساتھی کوشش کرنا وہاں شرکت کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اذان